مفید کام کر رہے ہیں کہ ان بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. اب ان میں کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ وہ ایکسٹریمسٹ بنتے ہیں اور وہ فنڈامنٹلسٹ بنتے ہیں. تو فنڈامنٹلسٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو فنڈامنٹلسٹ تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. فنڈامنٹلسٹ کا مطلب یہ کہ وہ فنڈامنٹلس میں بلیو کرتا ہو, وہ فنڈامنٹلسٹ ہے. تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں ہر مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے. لیکن جہاں تک یہ ٹیررزم کا تعلق ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی مذہبی تعلیم سے. اور یہ کہنا کہ مدارس سے ٹیررسٹ نکلتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے. ایسا کوئی میرے مشاہدے میں ایسی کوئی بات نہیں. اور جن مدارس کو میں نے وزٹ کیا ہے اور جن کو میں نے جا کے دیکھا ہے, وہاں پر کوئی ایسی تعلیم نہیں دی جاتی جس سے کوئی ٹیررزم کو فروغ حاصل ہو یا لوگوں کے اندر اس طرح کے نظریات کی ترویج کی جائے جس سے ٹیررزم پھیلے. لیکن ٹیررزم کا جہاں تک تعلق ہے, میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ معاشرے میں جو ہمارے یہاں ناانصافیاں ہیں, یہ ورلڈ آرڈر کے اندر جو ناانصافیاں ہیں, اگر آپ ان پہ غور کریں تو یہ ٹیررزم جو ہے یہ اس لیے فروغ پا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں اس ملک کے پوری دنیا کے حالات کو دیکھیں آپ, کہ ہمارے یہاں مغربی ممالک یہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی ممالک ہیں ہم ان میں چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی فروغ پائے, لیکن اس کے ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں ان کے. اگر آپ الجیریا کی مثال لیں تو الجیریا میں جب مسلم تحریک اٹھی اور وہاں پر کامیاب ہو گئے تو فرانس کی حکومت اور جتنی مغربی حکومتیں تھیں انہوں نے ان کا تختہ الٹ دیا, اور آج تک دوبارہ الجیریا کے اندر وہ کوئی الیکشن نہیں ہوئے, وہی حکومتیں قائم ہیں جو پرو ویسٹرن ہیں. اسی طرح سے آپ حماس کو دیکھیں, اگر آپ فلسطین کے اندر, تو حماس نے لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کی فلسطین کے اندر, لیکن اس کو انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا. یعنی ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی رائے کا احترام کرتے ہیں, ہم ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں, لیکن جو لوگ ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہو گئے ہیں ان کو آپ منظور نہیں کرتے, ان کو آپ مانتے نہیں, ان کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں, بلکہ ان کو آپ نے ٹیررسٹ کی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے, اور اس بنا پر وہ ان کے ساتھ کسی قسم کا انٹریکشن نہیں کرتے. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, اور یہ جو ناانصافیاں آپ نے اس ملک کے اندر اور ہمارے پریزنٹ ورلڈ آرڈر کے اندر ہیں, یہ اس کا پروڈکٹ ہے. اگر کسی آدمی کو آپ دیوار کے ساتھ لگا دیں تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اگر اس کو انصاف ملنے کی امید نہ ہو تو اس میں آپ کیا کریں گے پھر؟ اس کا ریئیکشن ہے یہ. آپ دیکھیں سری لنکا کے اندر جو تحریک چلی, اس وہاں کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں یا ٹیررسٹ ہیں. کتنے عرصے چلتی رہی باتیں, اس لیے کہ وہاں پر ایک پولیٹیکل کنفلکٹ تھا اس کے اندر, سری لنکا کے اندر. وہ ٹیمل والے جو تھے وہ الگ اپنی حکومت چاہتے تھے. اسی طرح سے اگر آپ انڈونیشیا میں دیکھیں, وہ جو ایسٹ تیمور کا معاملہ تھا, وہاں پہ کرسچنس علیحدہ چاہ رہے تھے, آپ نے ان کو سپورٹ کیا اور وہ آپ نے ان کی حکومت قائم کر دی ایسٹ تیمور میں, آپ نے, اس لیے کہ وہ کرسچنس ہیں. اسی طرح سے آپ کشمیر کے اندر جو مسلمان اتنی قربانیاں دے رہے ہیں, آج تک کسی نے کشمیر کا معاملہ جو ہے اٹھایا نہیں. امریکہ کبھی کشمیر کے معاملے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کشمیریوں کو آزادی ہے جنہوں نے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے قربان کر دیے. آپ یہ ناانصافی جب تک معاشرے میں قائم ہے تو یہ ٹیررزم کو فروغ کرے. دوسری بات آپ کو جو میں بتاؤں جو بہت اہم ہے, اور اس سلسلے میں ایک یہاں پر کراچی کونسل فار فارن افیئرس, اس کا میں پریزیڈنٹ رہا ہوں 3 سال تک. اس سلسلے میں ہم نے امریکی سفیر کو بلایا تھا. وہ اس زمانے کا جب 9/11 کا معاملہ ہوا تھا, تو جب ہم نے ان کو ایڈریس کیا تھا تو میں نے اپنی تقریر میں یہی کہا تھا کہ یہ موجودہ لوگ جن کو آپ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ نے آسمان پہ بٹھایا ہوا تھا جب وہ رشیا کی تحریک چل رہی تھی. یہ وہی لوگ ہیں, تمام کے تمام وہی لوگ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کریں گے, جب آپ ان کو ان کے بیسک رائٹ نہیں دیں گے, آپ ان تحریکوں پر تو کوئی زور نہیں دیتے. آپ رشیا کے اندر جو ایک تحریک چل رہی ہے ان کے مسلمانوں کے متعلق, ان کو تو آپ سپریس کر رہے ہیں, لیکن دوسری جگہ جو تحریک چل رہی ہے جس میں کرسچنس انوالو ہیں, دوسرے لوگ, ان کو آپ سپورٹ کریں. آپ یہودی حکومت کو آؤٹ آف وے جا کے سپورٹ کرتے ہیں, ان کے لیے آپ یعنی پوری امریکن پالیسی تبدیل کر دیتے ہیں, لیکن ان کے جو نیبرز ہیں ان کے حقوق کی آپ کوئی تحفظ فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے آج تک فلسطین کے مہاجروں کا جو 2.5-3 لاکھ 20 لاکھ 1 ملین آدمی جو ان کے ڈسپلیس ہوئے ہیں, جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, ان کے لیے آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان کو ان کی جگہ ریہیبلیٹیٹ کیا جائے اور ان کو ان کی مملکت میں واپس جانے کا. حالانکہ ورلڈ کنونشنز کے تحت دے آر ریفیوجیز, دے مسٹ گو بیک ٹو دیئر ہوم لینڈ, لیکن آپ نے کبھی ان کے لیے نہیں کیا. تو یہ ناانصافیاں جب تک معاشرے میں قائم ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا رہے گا. اور یہ ٹیررزم کا فروغ, ٹیررزم کو آپ کبھی گن بیرل سے اگر آپ لوگوں کو ان کے حقوق دیں گے تو خود بخود ٹیررزم جو ہے ختم ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو معاشی ناہمواریاں ہیں
وہ اس بات کو فروغ دیتی ہے کہ ٹیررزم اور اس قسم کی ایکسٹریمزم جو ہے وہ فروغ پاتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کو یاد ہوگا راولپنڈی کے اندر ایک لیفٹیننٹ جنرل تھا میڈیکل کور کا, اس کو مار دیا گیا تھا. جب وہ جس آدمی نے مارا تھا وہ بھی فوجی تھا, ایکس فوجی تھا. جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اس کو کیوں مارا, تو اس نے کہا کہ میری بیٹی جو تھی وہ لال مسجد کے معاملے میں ماری گئی تھی, تو میں نے ایک قسم کھائی تھی کہ میں ایک جنرل کو ضرور قتل کروں گا. یہ آپ دیکھیں ریئیکشن. اسی طرح سے میں نے ایک انٹرویو پڑھا تھا ایک آدمی کا جس کا ساؤتھ وزیرستان میں وہ اس کے خاندان کے سارے لوگ جو تھے وہ بمباری سے مارے گئے تھے. اس نے بھی یہ قسم کھائی تھی کہ اب تو میں واحد آدمی بچ گیا ہوں اپنے خاندان کا, تو میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا, چاہے پاکستان گورنمنٹ کے فوجی ہوں یا امریکن فوجی ہوں, جن سے بھی ہو سکے. تو یہ آپ اس دیکھیے, آپ کبھی بھی اس قسم کے جو تحریکیں ہوتی ہیں ان کو آپ ڈائلاگ کے ذریعے ان کی جو بیسک جو وجہ ہے اس کو جب تک آپ تلاش نہ کریں تو وہ ختم نہیں ہو سکتی. اگر آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی آج تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکی کہ آپ نے اس قسم کے نظریات کو رکھنے والوں کو گن کے ذریعے ختم کیا. اگر آپ کے سامنے ایک مثال جو موجودہ حالات میں جو موجود ہے وہ آئرلینڈ کی ہے. آئرلینڈ کی تحریک چلتی رہی لنڈن کے اندر, کتنے عرصے چلتی رہی. وہاں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, انہوں نے لندن میں بم بھی پھوڑے اور سب کچھ کیا. وہ لندن کے اندر آ کے انہوں نے اور یو کے مختلف حصوں میں آ کے انہوں نے ٹیررزم کیا, لیکن الٹیمیٹلی ان کے ساتھ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کیا گورنمنٹ نے, اور اس طرح سے ان کو رائٹ دیے. آپ لوگوں کے حقوق دیں گے اور ان کی آپ معاشی حالات کو بہتر کریں گے تو ٹیررزم خود بخود ختم ہو جائے گا. آپ اگر بمباری کے ذریعے یا گن کے ذریعے ختم کرنا چاہیں تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. جی تو ظاہری بات ہے جب ایک جو شخص وہاں رہ رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہے, مسلمان ہے یعنی پاکستانی ہے, اس کے اندر رہ رہا ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ باہر سے ایک طیارہ آتا ہے, اس پر بمباری کرتا ہے اور اس کے گھر والے سب جو ہیں مارے جاتے ہیں, تو اس کے اندر ظاہری بات ہے غصہ تو آئے گا. تو یہ ساری صورتحال سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں آلریڈی بڑے افسوس کی بات ہے, ہماری پارلیمنٹ نے ایک جوائنٹ سیشن کے اندر ایک ریزولوشن پاس کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اس میں خاص طور پہ یہ لکھا گیا تھا, یہ ڈرون حملوں سے متعلق جو آتے ہیں پاکستان میں, یہ تو ملک کی جو ساورنٹی ہے اس کے منافی ہے. یہ تو حکومت کی کمزوری ہے. بڑے بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت ایک الیکٹڈ گورنمنٹ اس ملک میں موجود ہے اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات کو روکنے سے قاصر ہے. بلکہ اندرونی طور پر امریکنز کے آپ اکثر بیانات پڑھتے ہوں گے, کانگریس کے لوگوں کے, سینٹ کے لوگوں کے جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ سے ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم ڈرون حملے کرتے رہیں گے. ہم نے باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر ایک متفقہ قرارداد پاس کی جس کے تحت ہم نے اسے کنڈیم کیا اور یہ کہا گیا اس کے اندر کہ ہم پورے ایکسپیکٹیو اسٹیپ لیں گے اس کو روکنے کے لیے, لیکن آج تک کچھ نہیں ہو سکا. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اس کو انفورس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ ہمارے یہاں اصل میں حکومتی کمزوری ہے یہ, اور ہمارے اندر اگر میں یہ کہوں کہ حکومتی سطح پر لوگوں کے اندر ساورنٹی کا تصور ختم ہو چکا ہے, جس میں ان کے لوگوں کے اپنے مفادات شامل ہیں. ورنہ کوئی بھی ملک اس بات کے لیے برداشت نہیں کر سکتا کہ اس ملک کی حاکمیت اعلیٰ کو چیلنج کیا جائے. آپ دیکھتے ہیں ڈرون حملوں کے علاوہ انہوں نے بھی پچھلے دنوں باقاعدہ ان کے جو ریگولر پلینز تھے انہوں نے آ کے بمباری کی آپ کے علاقے میں آ کے. پہلے تو وہ ڈینائی کرتے رہے, پھر بعد میں انہوں نے معافی مانگی. لیکن یہ حکومتی کمزوری ہے. اگر حکومت کوئی اسٹرانگ موقف اختیار کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے جو وائلیشنز ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. اور پاکستان تو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے اگر یہ, لیکن صرف ہمیں ایک مضبوط حکومت چاہیے, ایسی حکومت جو ملک کی ساورنٹی کو بلیو کرتی ہے, اس کو برقرار رکھنے کی کمیٹڈ ہو. اگر آپ دیکھیں پاکستان کی ہے اس وقت جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے متعلق بار بار امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ٹیررزم کے خلاف جنگ ہم بغیر پاکستان کی مدد کے نہیں جیت سکتے. لیکن اس کے باوجود ہماری حکومتوں کی یہ کمزوریاں ہیں کہ آج تک ہم کوئی بات بھی اپنی ان سے نہیں منوا سکے, بلکہ ہم ان کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ حکومتی سطح پر کمزوریاں ہیں, یہ ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کی کمزوری کہہ لیں یا ان کی نافہمی کہہ لیں آپ,
جس کی وجہ سے ہم اس صورتحال سے دوچار ہیں. ورنہ دنیا کے آپ دیکھیں ایران ایک چھوٹا سا ملک ہے, پاکستان کے مقابلے میں اس کے وسائل بھی کم ہیں, لیکن آپ دیکھیں ایران نے ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی اختیار کی ہے. وہ امریکہ کو کسی قسم کی اس قسم کی کوئی مراد دینے کو تیار نہیں. آخر وہ سروائیو تو کر رہا ہے نا, تمام سینکشنز کے باوجود ایران سروائیو کر رہا ہے اس وقت. اسی طرح سے دنیا کے دوسرے ممالک بھی ہیں جی موجود ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ تو بہت ہی یعنی ایکسٹرا آرڈنری طور پر مضبوط ہے. اگر وہ چاہے تو وہ تمام مراد امریکہ سے حاصل کی جا سکتی ہے. جی بالکل بالکل, یہ بالکل واضح ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, جو امریکہ سے مرعوب ہیں یا ان کی کوئی اور ایسی ان سے انہوں نے مراحت حاصل کی ہوئی ہے امریکہ سے. دیکھیے اگر پریزیڈنٹ مشرف صاحب کو بھی آپ دیکھیں, اس نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ 7.4 بلین سے یا مجھے صحیح اس کی فگر نہیں یاد رہی کہ امریکہ کیسے کہتا ہے کہ ہم نے اس کی مدد نہیں کی. ہم نے اس کو اتنے آدمی حوالے کیے, اس کے بدلے میں اس نے ہمیں اتنے روپے اتنے بلین ڈالر دیے. تو جس ملک کا سربراہ یہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ اس نے پاکستانیوں کو بیچ کے اتنے پیسے حاصل کیے, بعد میں اس نے یہ کیا کہ جب اپنی نئی کتاب لکھی جس کا اردو ترجمہ شائع کیا, اس میں سے اس کو حذف کر دیا. یہ غلط بات ہے, بالکل غلط ہے. یہ تمام لوگ یہ عافیہ صدیقی کا کیس آپ دیکھ لیں, یہ پاکستان سے گئی ہے یہاں سے. اس کو وہ پاکستانی ہے, اس کو پہلے شروع میں حکومت یہ کہتی رہی کہ یہ امریکن نیشنل ہے, بعد میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ وہ پاکستانی ہے. اور ایسے جو گنٹونامو بے میں جو لوگ بعد میں ریلیز ہو کے آئے وہ کون تھے؟ کیا وہ غیر ملکی تھے؟ وہ گانٹونامو بے میں تو تمام وہ لوگ تھے جن کو انہوں نے حوالے کیا تھا پاکستان. دیکھیے غیر ملکیوں کو بھی حوالے نہیں کر سکتے. دیکھیے ہمارے یہاں دیکھیے کسی بھی آدمی کو آپ اگر حوالہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایکسٹریڈیشن لا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جب تک کہ جس ملک کو آپ حوالے کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے تو آپ کسی آدمی کو حوالے نہیں کر سکتے. جس ملک کا اگر غیر ملکی باشندہ ہے تو آپ اسی ملک کو واپس کر سکتے ہیں جس ملک کا باشندہ ہے. آپ کسی غیر ملک کو اس کو حوالے نہیں کر سکتے. اور ایکسٹریڈیشن کے اندر تو بڑی شرائط ہوتی ہے. آپ نے دیکھا پینوشو کو جب پکڑا گیا وہاں سے تو انہوں نے ایکسٹریڈیٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اس بات کی ضمانت ہونی چاہیے. دیکھیے جب ملک ایکسٹریڈیٹ کرتا ہے یا جہاں ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہوتی ہے وہاں اس بات کی ضمانت حاصل کی جاتی ہے کہ یہ آدمی جس ملک کے حوالے کیا جا رہا ہے وہاں اس کا فیئر ٹرائل ہوگا. اگر آپ کسی ایسے ملک کے حوالے کر رہے ہیں جہاں اس کو معلوم ہے اس کا ٹرائل فیئر نہیں ہو سکتا تو آپ اس کو ایکسٹریڈیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ تمام یہ انٹرنیشنل قوانین کے تحت بھی غلط ہے اور ویسے بھی غلط ہے. اور یہ جو سارا فساد جو یہ پھیلا ہے آپ افغانستان میں جو دیکھتے ہیں آپ کے انہوں نے حملے کیے وہ تو بالکل ہی غیر آئینی تھا اور انٹرنیشنل قوانین کے بالکل منافی تھا. اس لیے کہ طالبان کے ساتھ امریکہ کا کوئی بھی ریلیشن شپ موجود نہیں تھا, ان کے ساتھ کوئی ٹریٹی موجود نہیں تھی, بلکہ امریکہ تو ریکوگنائز ہی نہیں کرتا تھا طالبان کے. اس لیے آپ کیسے ڈیمانڈ کر سکتے تھے کہ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کیا جائے؟ ایسے ملک سے آپ مانگ رہے ہیں اسامہ بن لادن کو جس کے ساتھ آپ کے پاس ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے, جس کو آپ ریکوگنائز نہیں کرتے ہیں, جس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, تو اس ملک سے کس طرح سے مانگ سکتے ہیں؟ یہ تو ایک دہشت گردی ہے پوری کہ آپ آپ کے پاس طاقت ہے تو اپنے طاقت کے استعمال سے آپ جہاں جائیں جس ملک پر چاہیں حملہ کر دیں. امریکن گورنمنٹ سے متعلق میرے بڑے ریزرویشنس ہیں. انہوں نے ایسے قوانین بنا رکھے ہیں جو ایکسٹرا ٹیریٹوریل ہے. دنیا میں یہ ایسی قانون سازی منع ہے انٹرنیشنل لاء کے تحت. آپ اپنے ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جس میں آپ یہ لکھیں کہ اس قانون کا اطلاق ملک کی سرحدوں سے باہر ہوگا. ایسا کوئی قانون نہیں بنا سکتے. لیکن امریکہ نے ایسے قوانین بنائے ہیں اور نہ صرف یہ کہ بنائے ہیں بلکہ وہ اس کو انفورس بھی کرتا ہے. انہوں نے عراق پہ حملہ کیا, حالانکہ جس بنا پہ عراق پہ حملہ کیا گیا وہ تقریباً ان میں سے کوئی بھی وجہ جو تھی وہ ثابت نہیں ہو سکی بلکہ جھوٹی ثابت ہوئی کہ جو کچھ لکھا گیا تھا عراق کے متعلق وہ سب جھوٹ تھا. تو اس طرح سے اس نے دیکھیے حالانکہ ہم نے UNO بنائی جس میں تمام لوگوں کو یکساں حکومتوں کو حقوق حاصل ہیں اور پروٹیکشن حاصل ہیں, لیکن اگر آپ اصولی طور پر دیکھیں تو آج بھی وہی حال ہے. جنگل کا قانون ہے, جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنے قانون کو نافذ کرتا رہتا ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے امریکن قانون کے تحت جو ان کا ٹرائل ہوا ہے, میں اس پہ کمنٹ تو نہیں کروں گا کیونکہ ان کا ٹرائل ہمارے ٹرائل سے ذرا مختلف ہے. ان کے یہاں جوری سسٹم ہے, ہمارے یہاں پاکستان میں جوری سسٹم نہیں ہے. لیکن اس میں ایک بات جو بہت ہی واضح ہے جو ہم نے جو اخبارات میں پڑھی تھی اس میں انہوں نے خاص طور پر عافیہ صدیقی نے جب ان کا ٹرائل شروع ہوا تو انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ ہم اپنے چوائس کے وکیل سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں.
لیکن ان کو وہ حق نہیں دیا گیا جو کہ بیسک ہیومن رائٹ اور جو امریکن قانون کے تحت جو گارنٹیز موجود ہیں اس کی وائلیشن تھی. اس کے علاوہ وہ انٹرنیشنل قانون کی بھی وائلیشن تھی. اور اس پر جو جواب دیا گیا, جو جج نے, جو پریزائڈنگ جج تھا, اس نے جو جواب دیا, اس نے یہ جواب دیا کہ کیونکہ آپ کی مینٹل پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ اپنے وکیل کو ہدایت دے سکیں, اس لیے ہم آپ کو یہ رائٹ نہیں دے سکتے. اس میں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جس ملزم کی ذہنی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ ہدایت دے سکے یا اپنے مقدمات کو سمجھ سکے, اس کا ٹرائل ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ کرمنل ٹرائل کے لیے ضروری ہے کہ آدمی مکمل طور پر صحت یافتہ ہو. اور اس پر تو اس لیے یہ بہت سارے زخم ہیں, بہت ساری اس میں سوالات ہیں جو اٹھتے ہیں. اور اس میں میں سمجھتا ہوں اس میں گورنمنٹ کا فیلیور ہے. اگر گورنمنٹ اس کو پراپرلی پرسو کرتی تو غالباً اس کا نتیجہ مختلف نکل سکتا تھا. اچھا, آخری میں ایک سوال کروں, وہ یہ کہ ابھی جو سوچ آپ کی ہے, اکثریت پاکستانی جو ہیں وہ اسی سوچ کے حامل ہیں. مثلاً کہ ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے کافی پریشان ہیں, اور کرپشن کے حوالے سے عام کافی پریشان ہیں. ہمارے اوپر جو قرضوں کا جو بوجھ ہے اور وہ ہر سال ہر وقت بڑھتا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے ہماری خود مختاری جو ہے وہ داؤ پہ لگ رہی ہے. تو اس سے نکلنے کے لیے ہمیں کوئی ایسی لیڈرشپ ہی نظر نہیں آ رہی. یہ اصل میں ہمارے یہاں تو لیڈرشپ کا ہی فقدان رہا. اگر آپ پاکستان کی تاریخ کی 62 سالہ تاریخ کو نگاہ ڈالیں تو پاکستان کو سب سے پہلا دھچکا لگا جب قائد اعظم کا انتقال ہوا 1948 میں. اس کے بعد 51 میں لیاقت علی خان کا قتل ہو گیا ایک جلسے کے اندر. اس کے بعد سے اگر آپ پوری تاریخ دیکھیں, 51 کے بعد سے لے کے آج تک کی تاریخ پڑھیں, تو ملک میں کوئی ایک ایسا لیڈر پیدا نہ ہو سکا جو کہ پوری قوم کے اوپر جس کا اعتماد ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ 1971 میں جب ہم نے ایسٹ پاکستان کو گنوایا تو اس وقت بھی یہی فقدان تھا, لیڈرشپ کا فقدان. اور ہمارے یہاں بار بار جو فوجی حکومتیں آتی رہیں, اس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو سول ادارے تھے وہ پنپ نہ سکے. ہمارا پڑوسی ملک انڈیا کا اگر آپ دیکھیں تو ان کے یہاں ڈیموکریسی جو ہے اس نے 2 سال کے اندر انہوں نے اپنا آئین تدوین کر لیا. اور 1947 یعنی 14 اگست کو ہم آزاد ہوئے تھے, 15 اگست کو وہ آزاد ہوئے تھے. انہوں نے 1949 میں اپنے آپ کو ریپبلک ڈکلیئر کر دیا. لیکن ہم 9 سال تک وہ 1935 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت پاکستان کو گورن کرتے رہے. اور ہم نے پہلا آئین جو بنایا 1956 میں بنایا, وہ بھی ہم نے 2.25 سال اس پہ عمل کیا. اور اس کے بعد 58 میں ہم نے مارشل لا لگا دیا. تو اس ملک میں فوجی حکومتوں کی آمد رہی اور ان کے لمبے لمبے ادوار رہے, جس کی وجہ سے سول ادارے جو تھے وہ اس ملک میں پنپ نہیں سکے. اور کیونکہ سول ادارے سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہو سکے تو اس لیے اس ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں آیا. ملک کے اندر سیاسی استحکام نہ ہو, نہ اس میں معاشی ترقی ہو سکتی ہے, نہ اس کے اندر خوشحالی آ سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں لنک ہوتی ہیں آپ کے اندر سیاسی نظام کے اندر. سیاسی نظام جب تک اس ملک میں اپنے مضبوط نہیں ہوگا اور جب تک ہم اس ڈیموکریسی کو پوری طرح سے نافذ نہیں کر سکیں گے, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں نہ معاشی خوشحالی آئے گی, نہ ہی دوسری ہمارے یہاں خوشحالی کے کوئی تصور پیدا ہو سکے. تو آپ کو یہ جو لیڈر جس کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل جی بالکل اس وقت بالکل فقدان ہے لیڈرشپ کا. آپ غالباً روزانہ کچھ نہ کچھ سنتے ہوں گے اخبارات میں, ہر لیڈر کے متعلق آپ کچھ نہ کچھ سنتے ہوں. کوئی کہتا ہے کہ یہ انکم ٹیکس نہیں دیتا, کوئی کہتا ہے اس نے اتنا غبن کر لیا. تو یہ تو ہمارے یہاں احتساب کا سسٹم نہیں ہے اتنا. دیکھیے ڈیموکریسی کی بیک بون ہوتی ہے احتساب. اسلامی سسٹم میں آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں تو احتساب بہت زبردست ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں تو ایک شخص خلیفہ وقت سے یہ پوچھ سکتا تھا کہ تم یہ جو کرتا پہنے ہوئے ہو تو اس کے تم کہاں چلائے, جبکہ جو بیت المال سے جو تقسیم کیا گیا تھا کپڑا وہ اتنا کافی نہیں تھا کہ تمہاری تم لوگ طویل القامت آدمی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی یہ کیسے بنی, تو اس کا انہوں نے خطبہ نہیں دیا, اس اتر کے خطبے سے, اور یہ کہا کہ اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا. پھر ان کے بیٹے نے آ کے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر جو تھی اپنے باپ کو دی تھی, اس طرح ان کا کرتا بنا. تو ہمارے یہاں تو احتساب کے یہ اسٹینڈرڈ تھے کہ خلیفہ وقت سے ایک بدو مطلب یہ ایسا آدمی جو عام آدمی کی حیثیت سے وہ اس سے سوال کر سکتا تھا کہ تم جو یہ کرتا پہنے ہو تو یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا. ہمارے یہاں احتساب کا عمل نہیں ہے. احتساب کا عمل جس وقت اس ملک میں پوری طرح سے نافذ ہو جائے گا اور لوگوں کو احتساب کا ڈر ہوگا, اس وقت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں
डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हो सकेंगी। आपने ये जो फरमाया कि जब एहतसाब का अमल आएगा तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि खौफ खुदा पैदा होगा, उसी वक्त जो है ये चीज़ हमारे अंदर आएगी। तो लेकिन हमारा जो तालीमी निज़ाम है, मैं भी स्कूल से पढ़ा हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी, लेकिन हमने वहाँ देखते हैं कि हमें किताबें तो पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये जो खौफ खुदा है, तक़वे वाली बात है, ये कुछ सिखाई नहीं जाती। तो आप क्या नहीं समझते कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है इसके अंदर कोई फॉल्ट है? क्योंकि आप देख रहे हैं जितने लोग जो करप्शन कर रहे हैं, आखिर वो कोई जाहिल बंदा तो नहीं कर रहा, वो सब पढ़े लिखे, ज़्यादातर वही लोग हैं जो पढ़े लिखे। तो जो खौफ खुदा पैदा करने के लिए जो तालीम दी जाती है, क्या उसकी कमी है हमारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट में? देखिए, अगर आप हमारी इस्लामी तहरीक को देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत जो हुई उसमें सिर्फ कलेक्टर बिल्डिंग के ऊपर जोर था। यानी उन्होंने एक ऐसा माशरा तैयार किया जिसके अंदर इखलाकी कदरें, झूठ ना बोलना, मकर फरेब ना करना, दगाबाजी ना करना, लोगों को धोखा ना देना, ये तमाम बातें सिखाई गई। और ये जब वो माशरा तैयार हो गया तो फिर उसके अंदर ये उस माशरे ने, आपने देखा कि दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक फतवा रखा। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक के इंसान के दिल